ترکی میں جو آنے والا زلزلہ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے۔ ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ آج ہمارے لیے حیران کن معاملات کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو شاید آپ سن بھی رہے ہوں گے، اور میں یقین کریں پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بار بار، کہ شام میں اور ترکی میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا، اور اب تک کی معلومات کے مطابق تقریباً 2500 لوگ مر چکے ہیں۔ 2500 لوگ مر چکے ہیں، اور ان کے علاوہ ہزاروں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور کئی شہر تقریباً ترکی کے تو 10 شہروں کے بارے میں کنفرم کہا جا رہا ہے کہ ان کا اکثریت حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ بڑی بڑی مرکزیں، بڑی بڑی شاہراہیں، ٹھیک ہے جی، زمین بوس ہو چکی ہیں، نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے۔ اور ہم اگر قرآن کریم کی آیات دیکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو باہر و بر میں فساد ظاہر ہو رہا ہے نا، یہ لوگوں کے اعمال کے سبب ہے۔ یہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، ان بدعمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس فساد کو ظاہر کیا، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا سکوں۔ اور پھر دیکھیں پروردگار عالم کی شان، آپ دیکھیں لعلہم یرجعون، وہ پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ میں اس امید پر تمہیں دنیا میں ان اذیتوں میں مبتلا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہیں میری یاد آ جائے۔ اب کاش ہمارے لوگ ان باتوں کو سمجھ جائیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، اس مصیبت میں اکثریت حصہ تو وہ ہوتا ہے جو تمہارے اعمال کا سبب ہوتا ہے، اور بہت سارے اعمال تو ایسے ہوتے ہیں وہ تمہارا پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے وہ ہر حال میں شامل حال ہے۔ آج دنیا میں آنے والی جو مصیبتیں ہیں، آپ خود اندازہ لگائیے۔ آج یہ ترکی اور شام کے زلزلے کی بات آج مطلب آپ میڈیا اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو میڈیا میں نظر آئے گا آج ہر طرف یہی چرچہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات بابرکات سے جب سوال کیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت انس بن مالک کے نسبہ کی روایت ہے کہ ام المؤمنین سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا زلزلے اس صورت میں آتے ہیں کہ جب زنا کو حلال کر لیا جائے، جب سر عام شرابیں پی جائیں، اللہ کی نافرمانی کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جب جوش آتا ہے تو پھر وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اب زلزلہ بپا کر دے۔ تو آج آپ دیکھیں آج ہمیں یورپ کس کلچر کی جانب لے کے جا رہا ہے۔ وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نافرمانی کے کام کریں، کبھی وہ معاذ اللہ ہمارے ساتھ ہمیں ہم جنس پرستی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی عورت آزادی مارچ کی طرف لے جاتا ہے، کبھی وہ ہر وہ کام کروانا ہم سے چاہتا ہے کہ جس سے پروردگار عالم کی ناراضگی ہے۔ تو میرا تو یہ پیغام یا میری یہ بات ہے جو آپ سب سن رہے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں نجات صرف خدا کی ذات دے سکتی ہے۔ یہ جو احباب آج دنیا سے چلے گئے یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ دیکھیں آج وہ مر گئے تو بخشنا خدا کی ذات نے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ کل کا دن اگر دیکھا جائے تو آپ مجھے بتائیں ان میں سے کوئی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس طرح مر جائیں گے؟ ہمیں موقع بھی نہیں ملے گا، اور پتہ چلے کئی اس میں سے رات کو سوئے جو پتہ چلے صبح اٹھ ہی نہیں سکے۔ اور ان 1000 لوگوں کو ابھی تو یہ 2300 کا فگر جو ہے وہ میڈیا ظاہر کر رہا ہے نا، ابھی کوئی حتمی تعداد تو نہیں ہے۔ اور اگر 8 پوائنٹ کا اگر زلزلہ آتا ہے تو یہ بہت بڑا زلزلہ ہوتا ہے، اور 7.8 یعنی 7.1 سے لے کر 7.9 تک اس کو دوسرے درجے کا شدید ترین زلزلہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس ٹائم یہ اہل اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے پروردگار کو راضی کریں، لیکن ہمارے پاس اس ہتھیار کے سوا اور کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، سچی وہ توبہ کریں کہ جو دوبارہ آپ کو گناہوں پر نہ اکسائے۔ تو پھر تو میرے دوستو یہ سمجھ لیں کہ پروردگار عالم کی رحمت میری اور آپ کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے لیے یقینی طور پر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔